الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا، اور اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرا گھر طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے خوب پاک صاف رکھو۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے اس گھر کو بنایا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے بیت سے کعبہ شریف مراد ہے، اور اس میں تمام حرم شریف داخل ہے۔ مثابہ سے مراد بار بار لوٹنے کی جگہ ہے۔ یہاں مسلمان بار بار لوٹ کر حج، عمرہ و زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور جو نہ جا سکے وہ اس کی تمنا ضرور کرتے ہیں۔ اور امن بنانے سے یہ مراد ہے کہ حرم کعبہ میں قتل و غارت حرام ہے، یا یہ کہ وہاں شکار تک کو امن ہے، یہاں تک کہ حرم شریف میں شیر بھیڑیے بھی شکار کا پیچھا نہیں کرتے بلکہ چھوڑ کر لوٹ جاتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مومن اس میں داخل ہو کر عذاب سے معمون ہو جاتا ہے۔ حرم کو حرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں قتل، ظلم اور شکار حرام و ممنوع ہے۔ اگر کوئی مجرم بھی داخل ہو جائے تو وہاں اسے کچھ نہ کہا جائے گا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ معظمہ کی تعمیر فرمائی، اور اس میں آپ کے قدم مبارک کا نشان تھا۔ اسے نماز کا مقام بنانا مستحب ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس نماز سے طواف کے بعد پڑھی جانے والی 2 واجب رکعتیں مراد ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت کی برکت۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس پتھر کو نبی کی قدم بوسی حاصل ہو جائے وہ عظمت والا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم توحید کے منافی نہیں، کیونکہ مقام ابراہیم کا احترام تو عین نماز میں ہوتا ہے، لہذا عین نماز میں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم نماز کو ناقص نہ کرے گی بلکہ کامل بنائے گی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جب پتھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم لگنے سے عظمت والا ہو گیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اہل بیت اور صحابہ کرام کی عظمت کا کیا کہنا۔ اس سے تبرکات کی تعظیم کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ بزرگان دین کے آثار و تبرکات کی تعظیم اور ان کی زیارت کے سلسلے میں تفصیل جاننے کے لیے فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد میں موجود رسالہ بدر الانوار فی آداب الآثار، برکات کے بارے میں مفید رسالہ کا مطالعہ فرمائیں۔ ان طاہرا، کہ پاک صاف رکھو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام کو بیت اللہ شریف کو پاک و صاف رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ اور مسجد حرام شریف کو حاجیوں، عمرہ کرنے والوں، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور نمازیوں کے لیے پاک و صاف رکھا جائے۔ یہی حکم مسجد کو پاک و صاف رکھنے کا ہے، وہاں گندگی اور بدبودار چیز نہ لائی جائے۔ یہ سنت انبیاء ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف عبادت ہے اور گزشتہ امتوں میں رائج تھا، نیز پچھلی امتوں کی نمازوں میں رکوع سجود دونوں تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجدوں کا متولی ہونا چاہیے اور متولی صالح انسان اور مسجد کی صحیح خدمت کرنے والا ہو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے
اور اس میں رہنے والے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں انہیں مختلف پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا اور جو کافر ہو تو میں اسے بھی تھوڑی سی مدت کے لیے نفع اٹھانے دوں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا، اور وہ پلٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم نے کہا، تفسیر صراط الجنان میں ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کعبہ کے بعد متعدد دعائیں مانگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکی کر کے قبولیت کی دعا کرنا سنت خلیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاد کے لیے امامت مانگی تھی تو فرمایا گیا کہ ظالموں کو نہیں ملے گی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں جب یہ دعا کی تو اس میں مومنین کو خاص فرمایا کہ مومنوں کو رزق دے، اور یہی ادب کا تقاضا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، دعا قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ رزق سب کو دیا جائے گا، مومن کو بھی اور کافر کو بھی، لیکن کافر کا رزق تھوڑا ہے، یعنی صرف دنیاوی زندگی میں اسے ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کے لیے رزق کی فراوانی کی دعا مانگی تھی۔ اس دعا کی قبولیت ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ دنیا بھر کے پھل اور کھانے یہاں بکثرت ملتے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ، اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے یہ دعا کرتے ہوئے، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب بلند کر رہے تھے، تفسیر صراط الجنان میں ہے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی، اور طوفان نوح کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بنیاد پر تعمیر فرمایا۔ یہ تعمیر خاص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے مبارک سے ہوئی۔ اس کے لیے پتھر اٹھا کر لانے کی خدمت و سعادت حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو میسر ہوئی۔ دونوں حضرات نے اس وقت یہ دعا کی کہ یا رب عز و جل ہماری یہ طاعت و خدمت قبول فرما۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری کی شرح میں تحریر فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ کی گئی۔ اسے نقل کرنے کے بعد علامہ سلیمان جمل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 1039 ہجری کے بعد بھی بعض بادشاہوں نے تعمیر کعبہ کی، جیسا کہ اسے بعض تاریخ دانوں نے نقل کیا ہے۔ مسجد تعمیر کرنا اعلیٰ عبادت ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسجدوں کی تعمیر نہایت اعلیٰ عبادت اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر میں بذات خود حصہ لیا تھا۔ مسجد تعمیر کرنے کے فضائل سورہ توبہ آیت نمبر 18 کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائیں۔ صدق اللہ